دی. اب میں اگلے مقرر بسم اللہ درجہ سادسہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. بسم اللہ درجہ سادسہ. إن أبهى درر تنظم ببنان البيان وأزهر زهر تنثر في أردان الأذهان. حمد مبدع أنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده وأغرق المخلوقات في بحار أفضاله وجوده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر یقین مانیے جب مجھے سیرت النبی کا موضوع ملا تو دل دھڑک اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا خون رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی کے موضوع پر کچھ کہنا ہے. یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے دنیا کے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے دنیا کے زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے. تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا. مگر میرے پیارے محبوب کے اوصاف مکمل نہ ہو پائے گی. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر اوصاف محمد کا عشر عشیر بھی پورا نہ ہوا. معزز سامعین، سیرت النبی کے دو پہلو ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئی، زبان مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کے آغوش میں چلے گئے مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا. اسی بنا پر شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ثناخواہ ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. معزز سامعین، مدحت رسول میں مسلمان تو مسلمان بلکہ کفار بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہے ہیں، وہ بھی اخلاق محمدی کے ہاتھوں تعریف و توصیف پر مجبور ہوئے ہیں. ایک انگریز مصنف ایڈورڈ گمبن کہتے ہیں I believe in one God and Muhammad. I have always had the religion of Muhammad in high estimation due to its wonderful vitality. دوسرے انگریز مصنف ریجنالڈ بوسوار سمتھ اپنے کتاب محمد اینڈ محمدنزم میں تحریر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں philosopher, orator, apostle, legislator, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas of occult without images, the founder of 20 terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. معزز سامعین، تعریف نبوی توصیف نبوی ہر وقت میں ہر دور میں ہر زبان میں ہوتی رہی. صاحب پنج گنج نے کتنے ہی بہترین فارسی کے اشعار کہے ہیں. وہ فرماتے ہیں زبان تھا بود در دہن جاگیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ توصیف نبوی میں ثناخواہ ہے، وہ کہتے ہیں سید و سرور و نور جا بہتر و محتر شفیع مجرما اسألم نشرح دو چشم سرمیاب دید آنچه جبرائیل برنتافت.
معزز سامعین، مدحت رسول میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ رطب اللسان ہو کر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک دوسرے عربی شاعر انتہائی عجیب اور نرالے انداز میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں خذ المیمین من میم خذ المیمین من میم ولیکن قط علی امری ومزجهم فصار اسما لمن كان به فخری۔ میرا معزز سامعین، میں اپنے بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتا، میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شعر پر اپنے الفاظ کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ مدحت رسول میں سراخواں ہے، وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، مشعل سیرت سرکار جلا رکھی ہے، شرط ہم نے بھی ہواؤں سے لگا رکھی ہے۔ میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، میں زمانے کے اصولوں کی طرف کیا دیکھوں، سامنے سیرت محبوب خدا رکھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے بسم اللہ درجہ سابعہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں اس مسابقے کے اگلے مقرر امام الدین درجہ رابعہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور